حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک ہندو پنڈت ملا، اس کے ساتھ اس کا شاگرد بھی تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے مذہب کے بارے میں، اور سوال یہ کرنا ہے کہ تم مسلمان لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کلام کے لیے تو متکلم کا ہونا ضروری ہے، جس نے اس کلام پر تکلم کیا ہو۔ کلام کے لیے متکلم کا ہونا ضروری ہے اور اس پر تکلم ضروری ہے، اور تکلم بغیر زبان کے نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح متکلم تکلم میں زبان کا محتاج ہے، تو جب تم قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہو تو اللہ بھی اپنے اس کلام پر تکلم کے لیے زبان کا محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو بھائی کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں لوگ، یہ عقلی سوال ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ جواب ڈال دیا۔ یاد رکھو بہت سی باتوں کے جوابات کتابوں میں نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اس لیے کہ ان میں تقویٰ ہوتا ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہے، جب مسلمان عالم دین نوجوان کے پاس تقویٰ ہوتا ہے تو وہ تقویٰ کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں وہ جواب ڈال دیا، تو میں نے اس ہندو پنڈت سے کہا کہ دیکھو بھائی، تکلم کے لیے ہم زبان کے محتاج ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کے لیے میں زبان کا محتاج ہوں یا نہیں؟ زبان کا محتاج ہوں، لیکن میری جو زبان گفتگو کر رہی ہے، یہ زبان گفتگو کرنے کے لیے کسی اور زبان کی محتاج نہیں ہے، حالانکہ زبان مخلوق ہے۔ زبان کو گفتگو کرنے کے لیے کسی اور زبان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ خالق ہے، اس کو گفتگو اور کلام کرنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔